بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، بی ایڈ آنرز اسپیشل ایجوکیشن 6 سیمسٹر۔ کورس ہمارا اردو ہے 1115، کورس کوڈ ہے ہمارا۔ پچھلی کلاسز میں ہم افسانوی نثر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تھرڈ یونٹ میں اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت ہم نے اردو کی نثری اصناف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کی 4 اقسام تھیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ پچھلی کلاسز میں ہم ان چاروں اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمارا موضوع آپ بیتی اور سوانح نگاری ہے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ آپ بیتی اور سوانح عمری پر بات کرنے سے پہلے مقاصد تدریس جان لیتے ہیں۔ آپ بیتی اور آج کے لیکچر میں آپ بیتی اور سوانح عمری کی جامع انداز میں وضاحت کی جائے گی۔ آپ بیتی اور سوانح عمری کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی جائے گی۔ آپ بیتی اور سوانح کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا، نیز ان کے اہم مصنفین سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم سوانح عمری اور آپ بیتی میں فرق کرنا بھی سیکھیں گے، نیز ان کے اہم مصنفین کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ آپ بیتی کیا ہے؟ آپ بیتی اگرچہ سوانح عمری سے مماثلت رکھتی ہے اور ان کے مابین فرق صیغہ اظہار کا ہے۔ کوئی شخص یا کسی شخص کی زندگی کے بارے میں کوائف کو سوانح عمری کہتے ہیں۔ سوانح عمری کسی شخصیت یا فرد کی زندگی پر ایک بھرپور اور جانبدارانہ نظر ڈالتی ہے۔ سوانح نگار اس سلسلے میں چشمدید واقعات کے ساتھ ساتھ روایات اور دیگر سنی سنائی باتوں کو بھی حوالے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اپنی رائے سے اس شخصیت کو روشنی کا مینار بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والا جب خود اپنے حالات بیان کرتا ہے تو اس کے پیش نظر سب سے اہم بات اپنے آپ کو ماورائے مخلوق ثابت کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی صداقت کے راستے میں خود اس کی انا آ جاتی ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھ سکتا ہے؟ شاید نہ لکھ سکے۔ کسی فرد پر جو کچھ بیتتی ہے اس کا صحیح بیان تبھی ممکن ہے جب دنیا کے وہ سارے باسی جن کی نظر سے کسی کی آپ بیتی گزرے گی یا تو فرشتے بن جائیں جو تسبیح و تحلیل کے لیے مخلوق ہوئے ہیں، جیسا کہ فرشتوں نے ازل کی امتحان گاہ میں اول میں اعلان کیا تھا، یا تب جب لکھنے والا چٹان کی مانند سنگ دل بن جائے، اسے اس کی رائے یا رد عمل کی کوئی پرواہ نہ ہو، جس کے سینے سے بے ساختہ چشمے ابل پڑتے ہوں اور وہ اپنی سنگ دلی کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اگل دیتا ہے، یا جب پڑھنے والا شابلوت کی اس خشک ٹہنی کے مانند ہو جائے جس میں پانی کا رس پہنچ جائے تو اسے محسوس بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر آپ بیتی موضوع کی نوعیت سے مصنف کی ذاتی پسند ناپسند کی تابع ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہی خود ساختہ آئین کی پاسداری کے لیے آگے بڑھتا ہے اور بار بار آئین کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بیان کردہ تاریخ ہے، اس کے لیے اس جز میں کل کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ آپ بیتی کے بارے میں کہتے ہیں: ہر ایک خودنوشت سوانح عمری آپ بیتی نتیجہ ہے ایک فرد کی دماغی، جسمانی اور مالی بحران اور اس کے باعث رونما ہونے والے محرکات کا، جو اس میں یک گوں نہ تنہائی اور اپنی ذات سے متعلق ہمدردی، صفائی، دادخواہی یا ابلاغ کی ضرورت کا احساس پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کے ایسے علیحدہ علیحدہ خانے نہیں بنائے جا سکتے ایک کہ ایک کا دوسرے میں گزر ہو۔ آپ بیتی کے مترادف لفظ خود نوشت ہے۔ اپنی زندگی کے حالات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ آپ بیتی کا شمار اردو کی غیر نثری اصناف میں ہوتا ہے۔ آپ بیتی اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے۔ آپ بیتی ایک شخص کی مکمل تاریخ ہے۔ آپ بیتی کا مفہوم ہم
واضح انداز میں اس طرح سے طے کر سکتے ہیں: اپنی زندگی کے حالات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی کا مصنف اپنی آپ بیتی یا یادداشت حافظے کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے اخذ و استفادہ کر سکیں۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا روزنامچہ ڈائری بھی آپ بیتی ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ بیتی گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیتی کسی شخص کے زندگی کے حالات یا زندگی کے واقعات ہیں۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخص کی یا دوسرے فرد کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے خود نوشت بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ بیتی کی ڈیفینیشن یا وضاحت ہو گئی۔ آپ بیتی کے علاوہ اسے روزنامچہ ڈائری یا بیاض بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان اپنی زندگی کے روزانہ پیش آنے والے واقعات اور حالات وغیرہ کو لکھتا ہے۔ آپ بیتی کا فن یہ ایک اہم چیز ہے، اس کے بغیر کوئی بھی صنف نہیں لکھی جا سکتی۔ کامیاب زندگی گزارنا، غفور شاہ قاسم کہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے، جبکہ زندگی کی روداد لکھنا یقیناً کامیاب زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل کام اور ایک مشکل آرٹ ہی نہیں بلکہ فائن آرٹ ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے، جبکہ زندگی کی روداد لکھنا یقیناً کامیاب زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل کام اور ایک مشکل آرٹ ہی نہیں فائن آرٹ بھی ہے۔ آپ بیتی لکھنا ازیں سرنو زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ آپ بیتی لکھنا ازیں سرنو زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ گزری زندگی کو لفظوں میں بیان کرنا، اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، نفرتوں اور محبتوں کو صفحہ کرتاس کی سفیدی پر روشنائی میں اسیر کر کے منظر عام پر لانے میں بہت سے رجحانات، تعصبات، مصلحتیں اور پابندیاں حائل ہو جاتی ہیں، پھر بھی اس ضمن میں لکھنے والا اس وادی پرخار میں قدم رکھتے ہیں، شاید اس لیے کہ اختتام زندگی کے قریب کے دور میں لوگوں کو اپنے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے بچھڑے ماہ و سال ماضی کے ماحول، رنج و راحت کو یاد کر کے ان کے تذکرے سے نفسیاتی تسکین محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح لکھنے والے کے ذہنی اور جذباتی خدوخال اس کی آپ بیتی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ بیتی قلم بند کرتے ہوئے انسان جس بنیاد پر کام کرتا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ حافظہ کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کمزور بنیاد پر جب عمارت تعمیر کی جائے گی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب زمین بوس ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ بیتیاں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبی نظر آتی ہیں اور اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل عمارت کیسی تھی۔ آپ بیتی لکھنے کے لیے دوسری بڑی دشواری یہ ہے کہ انسان آئینے میں اپنی اصل صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے خدوخال کو زیادہ پرکشش انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ آپ بیتی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں لکھنے والے کی ذات پرکار کے محوری نقطے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس نقطے کے گرد چھوٹے بڑے، کچھ مکمل کچھ ادھورے جتنے بھی دائرے بنتے ہیں، ان کی رنگا رنگی، تنوع اور دلکشی پر ہی آپ بیتی کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر اصناف میں مختلف ادبا نے لطف آفرینی اور زندہ دلی کی جوت جگائی ہے، اسی طرح آپ بیتیوں میں بھی شگفتگی کے پھول بھی تا حد نظر آتے ہیں۔ آپ بیتی کی روشن مثالیں ہمارے ادب میں موجود ہیں۔ اردو میں آپ بیتی کی اہمیت۔ اردو میں آپ بیتی کا دامن وسیع ہے۔ عمدہ لکھنے والوں نے آپ بیتی کے میدان میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو منوایا ہے، اردو ادب کو عمدہ آپ بیتیوں سے نوازا ہے۔ جس طرح دیگر اصناف میں مختلف ادبا نے لطف آفرینی اور زندہ دلی کی جوت جگائی ہے، اسی طرح آپ بیتیوں میں بھی شگفتگی کے پھول تا حد نظر آتے ہیں۔ اس میدان میں مختلف آپ بیتی نگاروں نے طبع آزمائی کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی سرگزشت و علمی ادبی حلقوں میں طنز و مزاح کے ایک شاہکار کی حیثیت سے اپنی غیر معمولی پہچان اور شناخت رکھتی ہے۔ اردو میں بعض مشاہیر نے اپنی زندگی کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس میں مزاح کے رنگوں کا حسب توفیق چھڑکاؤ کیا ہے۔ آپ بیتی کی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں ہمارے زیر بحث جو اقسام ہیں وہ دو ہیں: مکمل آپ بیتی اور
नामुकम्मल आप बीती। मुकम्मल आप बीती ये पैदाइश से लेकर उम्र के आखिरी हिस्से तक एक इंसान की रुदादे जिंदगी होती है। इस उम्र के आखिरी हिस्से में तहरीर किया जाता है, इसे खुदनविश सवाने उम्री भी कहा जाता है। नामुकम्मल आप बीती आप बीती की इस किस्म में जिंदगी के अहम वाकयात बगैर किसी तरतीब के साथ बयान कर दिए जाते हैं। इन सब के बावजूद दुनिया के हर अदब में आप बीती लिखी जा रही है, वो मुकम्मल है या नामुकम्मल, लेकिन आप बीती का वजूद मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपनी अहमियत मनवा चुकी हैं। आबीती की अकसाम में मुकम्मल आबीती के बारे में पहले देख लेते हैं। तबई उम्र के करीब पहुंचकर लिखी जाने वाली आबीती जो है वो मुकम्मल आबीती कहलाएगी, जिसमें वलादत से वफात तक का अहाता किया गया हो। नामुकम्मल आबीती जिंदगी के अहम वाकयात पर लिखी जाती है, जिंदगी के सिर्फ एक दौर का बयान होता है, इसे नामुकम्मल आबीती कह सकते हैं। वो उसके जवानी भी हो सकती है मुसन्नफ की, उसका बढ़ापा भी हो सकता है, उसकी इल्मी और अदबी खिदमात भी हो सकती हैं, उसका कोई सफ़र जो उसकी ज़िंदगी के लिए यादगार बन गया हो वो भी हो सकता है। आबीती का फ़न और फ़िक्र। आबीती का मौजू मुसन्नफ़ की अपनी शख्सियत होती है, ये अहम चीज़ है, क्योंकि आबीती में मुसन्नफ़ जो है अपनी शख्सियत का प्रचार करता है। आबीती लिखने वाला अपनी ज़ात के बारे में खुद इजहार करता है। सवाने उमरी और आबीती में सीगा इजहार का फ़र्क है, ये पहले भी बताया जा चुका है। हर आबीती मौजू की नोयत से मुसन्नफ़ की ज़ाती पसंद नापसंद की ताबे होती है। चूंकि मुसन्निफ को जो चीज़ें पसंद होगी वो उन्हें कसरत से इस्तेमाल करेगा, और जो चीज़ें उसे पसंद नहीं होगी उससे वो सरफे नज़र करेगा या उससे वो इज्तनाब करेगा। आबिती किसी भी मुसन्निफ के ठोस शवाहद की मोहताज नहीं होती, क्योंकि ये याददाश्तों पर मबनी होती है, इसलिए ठोस शवाहद की मोहताज नहीं होती। फ़नी एतबार से आबीती एक दुश्वार गुजार तख्लीकी अमल है, क्योंकि अपनी ज़ात के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है। आबीती इंसान की बयान करदा तारीख है। किसी शख्सियत के लिए खुद नविश लिखना आसान है, क्योंकि अपनी ज़ात के साथ पूरा इंसाफ करना नहायत मुश्किल है। एक उम्दा आबीती लिखने के लिए मुसन्नफ़ को बाऔसाफ और दयानतदार होना ज़रूरी है। अगर वो बाऔसाफ और दयानतदार नहीं होगा तब तक वो फ़न के साथ उम्दा तरीके से इंसाफ नहीं कर सकता। मुसन्नफ़ अपने हाफ़ज़े और याददाश्तों की मदद से कलम फरसाई करता है, मतलब उसके पास जो ठोस मवाद होता है या ठोस मटीरियल जो उसके पास आता है वो सारा का सारा उसकी याददाश्तों पर मबनी होता है। उसके पास और कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्हीं चीज़ों को सहारा बनाते हुए अपनी आप बीती लिखता है, अपनी ज़िंदगी पर जो गुजरती है उसकी ज़िंदगी पर उन हालात वाक़यात को कलमबंद करता है। आप बीती की फिक्र। हर खुद निविश सवाने उमरी आप बीती नतीजा है एक फ़र्द के दिमागी, जिस्मानी और माली बुहरान और उसके बायस रूनमा होने वाले मुहर्रकात का, जो उसमें तन्हाई और अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक हमदर्दी, सफाई, दादखाही या इबलाग की ज़रूरत का एहसास पैदा करते हैं। यानी कि आबीती किसी इंसान की या मुसन्नफ़ जो अपनी ज़िंदगी के बारे में आबीती लिख रहा है, उसकी दिमागी, जिस्मानी और माली बहरान की कहानी होती है, और उसके पीछे छुपे हुए मुहर्रकात कि वो किन चीज़ों से तन्हाई महसूस करता है, उसकी ज़ात में किन चीज़ों से हमदर्दी है, सफाई है, दादखाही है या इबलाग की ज़रूरत उसने क्यों महसूस की, ये सारे मुहर्रकात का जायज़ा लेने के लिए आबीती लिखी जाती है। आबीती का बड़ा नाम। जोश मिली आबादी आबीती का बहुत बड़ा नाम है। जोश मिली आबादी ने यादों की बारात लिखकर उर्दू अदब को एक नुमाइंदा सरमाए से नवाजा। यादों की बारात जोश मिली आबादी की ऐसी आबीती है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है, जिसमें सच्चाई, हक गोई और सदाकत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मुसन्नफ़ ने अपनी ज़िंदगी के तमाम मख्फी गोशों को उजागर करने में अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं। कहीं भी नहीं आपको पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि मुसन्नफ़ जो है अपनी खूबियों को उजागर करना चाह रहा है, अपनी खामियों को छुपा रहा है। ऐसी सूरत हाल का सामना बिल्कुल नहीं होता। अक्सर यूनिवर्सिटियों के निसाब में ये आबीती शामिल है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यादों की बारात, जोशमिली वादी बहुत मशहूर शायर थे और शायराना नसर के तहत उन्होंने अपने ख्यालात को बहुत उम्दगी के साथ दूसरों तक पहुंचाया है, और उनकी खुदनविश जो है जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है उर्दू अदब का एक अहम सरमाया की हैसियत रखती है। अब हम बढ़ते हैं सवाने उमरी की तरफ। सवाने उमरी क्या है? सवाने का लफ्ज़ सानेहा की जमा है। सवाने का लफ्ज़ सानेहा की जमा है, जिसके मायने हैं हवादसे ज़माना, हादसात ज़ीस्त या अनोखा वाक़या के हैं।
سوانح عمری کا شمار اردو کی غیر نثری اصناف میں ہوتا ہے، کیونکہ افسانوی نثر میں جو ہے غیر افسانوی اصناف یا غیر نثری اصناف وہ ہیں جن کے اندر کہانی نہ ہو. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں. سوانح عمری میں اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے. سوانح عمری ایک شخص کی مکمل تاریخ ہے. سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے، جس کے معنی حوادث زمانہ، حادثات زیست یا انوکھا واقعہ کے ہیں. چنانچہ سوانح عمری کا مطلب ہے کسی شخص کی زندگی کے منفرد احوال کی سرگزشت. سوانح نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہو اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ ہو. سوانح کا مفہوم ڈاکٹر عبدالقیوم سوانح کے بارے میں کہتے ہیں، سوانح تاریخ کی ایک شاخ ہے لیکن بعض خصوصیت کی وجہ سے اس کا شمار ادب میں بھی کیا جاتا ہے. اب سوانح محض پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں بلکہ ظاہر و باطن، عادات و اطوار، اخلاق و معاشرت، وراثت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی بھی داستان بن چکی ہے. گویا سوانح عمری قطرے سے لے کر دائرے میں پھیل چکی ہے یا قطرے سے لے کر دریا کی صورت اختیار کر چکی ہے. تاریخ غیر معمولی شخصیات اور نامور لوگوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے، اس لیے اسے علم تاریخ میں بھی شمار کیا جاتا ہے. سوانح عمری کا فن. کارلائل کے بقول سوانح عمری کو ایک فرد کی داستان حیات کا نام دیا جاتا ہے. سوانح عمری کو ایک فرد کی داستان کا نام دیا جاتا ہے. ایمرسن کے بقول عظیم انسان عظیم ترین حیات کی تشریح کرتا ہے. مطلب سوانح عمری لکھنا آسان کام نہیں ہے. ادب کی دنیا میں حیات، سوانح عمری اور سوانح نگاری یا لائف سے مراد اثر، نسل اور ماحول جیسے موثرات کے حوالے سے کسی شخص کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایسا جامع، مفصل اور مروزی مطالعہ جو اس کی زندگی کے ارتقاء، اس کے ظاہر و باطن کو روشنی میں لا کر اس کی ایک ایسی قد آدم اور جیتی جاگتی تصویر پیش کر سکیں جس پر کسی اور کی تصویر ہونے کا گمان تک نہ ہو، اسے ہم سوانح عمری کہتے ہیں. سوانح عمری کی فن و فکر. سوانح عمری میں واقعات زمانی ترتیب سے رکھے جاتے ہیں. فنی اعتبار سے شخصیت کا ارتقاء زمانی ترتیب کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ آغاز، اس کی پیدائش، اس کا لڑک پن، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی جوانی، اس کی ازدواجی زندگی، تمام واقعات کو عہد بعہد بیان کیا جاتا ہے. تبھی کسی شخصیت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. ہیرو کی مکمل اور صحیح تصویر کشی سوانح نگار کا مقصد ہوتا ہے. سوانح میں جزیات زندگی کی اہمیت مصنف کی فکر کا پتہ دیتی ہے. مطلب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ مصنف کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. مصنف کا نفسیاتی بصیرت کا حامل ہونا بھی سوانح عمری کے لیے بہت ضروری ہے. سوانح عمری کی اہمیت. سوانح عمری میں اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے اور ایک تاریخ کے بارے میں ایک بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ تمام فنی اور سائنسی علوم میں یہ قدیم ترین علم ہے. دنیا کی ہر زبان کے ادب میں سوانح کو مقبول اور قدیم صنف کا درجہ حاصل رہا ہے. یہ علم تاریخ کی ایسی شاخ ہے جو قوموں کے عروج و زوال کی بجائے فرد کی نجی اور سماجی زندگی کو موضوع بنانے کے ساتھ ساتھ انسانی کردار کو بھی سامنے لاتی ہے. گویا سوانح عمری ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جس سے کسی انسان کی جیتی جاگتی قد آور تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے روشنی کے مینار کی صورت میں کھڑی ہو جاتی ہے. سوانح عمری کا فن اور فکر. سوانح عمری کو موضوع بنانے کے لیے شخصیت کا انتخاب مشکل مرحلہ ہے. مطلب جس مصنف اس چیز کا انتخاب کرتے ہوئے بہت سوچ بچار سے کام لے گا کہ اس نے کس شخصیت پر یا کس انسان پر سوانح عمری لکھنی ہے. عمدہ سوانح عمری میں واقعات کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے. سوانح عمری میں غیر ضروری واقعات کی بھرمار نہیں ہوتی کیونکہ ضروری واقعات سے ہی شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. غیر ضروری واقعات سے وہ شخصیت میں بھی کوئی دلچسپی کاری کی نہیں رہے گی اور نہ ہی مصنف کے اسلوب میں رہے گی. سوانح نگار کا سماجی شعور بہت بلند
ہوتا ہے کیونکہ وہ سماج کو اور اس میں بسنے والے اس شخص کو جس پر وہ سوانح عمری لکھ رہا ہے گہرا مشاہدہ رکھتا ہے، گہرا مطالعہ رکھتا ہے، گہری سوچ رکھتا ہے۔ سوانح عمری کا فن اور فکر تفریح اور اصلاح کے برابر ہے، مطلب وہ لوگوں کو کسی شخص کی ذات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے، اس کو تفریح کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ فنی اعتبار سے سوانح عمری مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنی اعتبار سے سوانح عمری ایک دشوار گزار پہاڑی سفر کی مانند ہے۔ اس سفر کی مشکلات داستان اور ناول سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کسی شخص کی سوانح لکھنا آسان ہے لیکن اس شخص کی شخصیت کے ساتھ پورا انصاف کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایک عمدہ سوانح عمری لکھنے کے لیے سوانح نگار کا بااوصاف ہونا ضروری ہے۔ سوانح نگار موضوع بنائی جانے والی شخصیت اور اس کے گرد و پیش سے کامل آگہی اور دلچسپی رکھتا ہو تو سوانح عمری پر پرعظمت بن سکتی ہے۔ متعلقہ شخصیت کی زندگی میں جو تنوع سوانح عمری کی وجہ سے آتا ہے، اس کی اصلیت اور حقیقت سے آگاہ ہونا مصنف کا بہت ضروری ہے۔ ایک سوانح عمری مصنف کے لیے ذریعہ فرار بھی ہو سکتی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہو سکتی ہے۔ اسے حقائق کے بیان کے ساتھ ساتھ دلچسپی کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ سوانح عمری کی فکر سوانح نگار موضوع بنائی جانے والی شخصیت اور اس کے گرد و پیش سے مکمل آگہی اور دلچسپی رکھتا ہو تو ہی سوانح عمری پرعظمت بن سکتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہے کہ سوانح عمری کا موضوع بنانے کے لیے شخصیت کا انتخاب نہایت مشکل مرحلہ ہے۔ سوانح عمری کا موضوع بننے والی شخصیت انفرادی طور پر جو بھی ہو، اس کی شخصیت اور عہد کے ایک دوسرے پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینا مصنف کا بنیادی محور و مرکز ہوتا ہے۔ جب کوئی متعلقہ شخصیت کو موضوع بنایا جائے تو اس کی عہد کی جھلک بھی دکھانی ضروری ہوتی ہے۔ سوانح عمری پر بحث کرنے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ ہیں کہ سوانح عمری تازیانی عبرت ہے۔ سوانح نگاری سے سوئی ہوئی پسماندہ قوموں میں رگ و ہمت بیدار ہوتی ہے، اس سے نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ مطلب وہ انسان جو ایک کامیابی زندگی گزار چکا ہے، اس کے تجربات سے انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھائی برائی میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ سوانح عمری کے مطالعہ بڑے بڑے کام کرنے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے کیونکہ عموماً سوانح عمریاں زیادہ کامیاب شخصیات اور مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں پر لکھی جاتی ہیں، اس لیے یہ انسان کے اندر جذبہ تحریک کو ابھارتی ہیں۔ سوانح نگاری کا بڑا نام مولانا الطاف حسین سوانح نگاری کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے سوانح نگاری کو جو عزت اور وقار بخشا ہے وہ کسی اور مصنف نے نہیں بخشا۔ اردو ادب میں سوانح عمری کا آغاز دکن سے ہوا۔ اس عہد کی مصنوعات اس کی ابتدائی خد و خال مہیا کرتی ہیں۔ شعراء کے قدیم تذکرے بھی ادبی شخصیات کے سوانح خاکے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ علی گڑھ تحریک نے بھی اس صنف کو رواج دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ انہوں نے شیخ سعدی، سر سید اور مرزا غالب کی سوانح عمریاں تحریر کی۔ یادگار غالب جو ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری ہے جو کہ حالی نے لکھی تھی۔ حیات سعدی کا سنہ اشاعت 1881 ہے۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں جبکہ حیات جاوید اور یادگار غالب دونوں کامیاب سوانح ہیں۔ یادگار غالب اپنی اہمیت اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اردو کی ابتدائی سوانح عمریوں میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اگرچہ غالب نے بہت محنت اور بہت ریاضت سے کام لیا، تاہم یادگار غالب ایسی سوانح عمری ہے جو اپنے مقام و مرتبے اور غالب کی شخصیت کو سمجھنے میں ناقدین کی بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ وہ کلام غالب کو سمجھنا شاعری کی شرح دیوان غالب کے بعد جو بہتر طریقے سے غالب کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مخفی گوشوں کو سمجھنے میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب ہے۔ یادگار غالب کا اسلوب رواں دواں ہے، سادہ آسان ہے اور حالی اس وقت نثر کے نمایاں مصنف تھے، اس وجہ سے ان کی تحریر میں اس کی نمایاں جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان دونوں موضوعات کو سمجھنے کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی کی اصناف نظم و نثر اشفاق احمد ورق کی دو مشہور کتابیں ہیں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔